بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی نشریات کے سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں پڑھے گئے قرآن کریم کے 11ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ مشاہدین کرام، گزشتہ 11ویں پارے کے 10ویں پارے کے آخر میں مخلص اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا، اہل نفاق کے مقابلے میں، کہ جن کو سر و سامان کی کمی کی وجہ سے اگر وہ جہاد کے اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں تو ان کی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور ان کی نگاہیں کس طریقے سے اشکبار ہوتی ہیں۔ انہی کا جو ہے اس کے بعد ان کا جو ہے تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ اہل نفاق کا تذکرہ کیا گیا ہے اس پارے کے آغاز میں، اور ان کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں شرکت نہ کرنے کے بعد باوجود بھی وہ اس بات کی تیاری میں تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچیں گے تو پھر جو ہے ان کے سامنے انہوں نے کس کس طرح کی انہیں قسمیں کھانی ہیں، کیا کیا معذرتیں کرنی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بوذریعہ وحی بتائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھا۔ اور پھر اس کے بعد منافقین ہی کی ایک بڑی سازش کا تذکرہ جو مسجد ضرار کے تعلق سے ہے وہ یہاں بیان کیا گیا اگلی آیات کے اندر 11ویں پاری کے شروع میں ہی، کہ جس میں یہود نے منافقین نے جب دیکھا کہ وہ تقریباً ایکسپوز ہو چکے ہیں اور کافی حد تک ان کی کارروائیاں جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں آ جاتی ہیں، اور وہ کسی مرکز پر بیٹھ کے مشورہ کرنے کے بجائے ان کا جو ہے انفرادی طور پر وہ جب دیکھے جاتے ہیں تو انہوں نے ایک مسجد قائم کرنے کا ارادہ کر لیا قباء کی بستی کے سے تھوڑا سا دور فاصلے پر، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عذر والے ہیں اور مسجد میں نہیں پہنچ پاتے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ درخواست کی کہ آپ ایک مسجد ہم نے تعمیر کی ہے، آپ اس کا افتتاح فرما دیجئے تاکہ ہم وہاں نماز پڑھیں اور وہ ہمارے لیے آسانی کا مرکز رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اب یہ یہاں پر انہوں نے مقصد کیا ہے ان کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس مسجد ضرار کو، یعنی ضرار کا لفظی معنی ہی نقصان پہنچانا ہے، تو گویا جو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ، اور جسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں کے لیے بطور کمین گاہ اور چھپنے کی جگہ کے تعمیر کیا گیا تھا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا کر راکھ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے جانوں کو اور اپنے مالوں کو جنت کے مقابلے میں اللہ کے حضور جو ہے پیش کر دیا ہے، اور پھر اہل ایمان کی ان 9 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو ایک معیاری مومن کے اندر ہو سکتی ہیں، کہ یعنی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ آیت نمبر 112 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے اہل ایمان کی ان عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ازداد کے ذریعے ہی چیزوں کو پہچانا جاتا ہے۔ کسی چیز کو اب ایک طرف نفاق ہے تو نفاق کے اتنے سارے تذکرے کے بعد جو معیاری قسم کے مسلمان ہیں ان کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھا، تبوک کے اس موقع پر کچھ ایسے مخلص اہل ایمان بھی تھے، 3 افراد کے، جو اپنے بہت ساری کوتاہیوں کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا وہ جو تیاری کر رہے تھے اس میں لگتا تھا کہ اب آج نکلیں گے کل نکلیں گے، تو اس اعتبار سے وہ بھی اس غزوے میں شریک ہونے کی سعادت سے محروم رہ گئے، یعنی سیدنا کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی عذر نہیں تراشا، ان کے اپنی کوتاہی کا احساس تھا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں اس میں شریک نہیں ہوئے، اور انہوں نے ذہن میں یہ بات رکھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم سچ سچ آپ کو جو ہے سارا کچھ جو ہے بتا دیں گے، اور انہوں نے واقعی بالفعل اپنی جو ہے اپنے عذرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، تو ان کے سچ بولنے کی وجہ سے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں ایک دل میں تو نرم گوشہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رکھا گیا، اور اتنا سخت قسم کا بائیکاٹ تھا کہ کوئی شخص بھی ان سے بات کرنے کے لیے، ان کا سلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہ کیفیت ہو گئی کہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی،
اور وہ شدید جو ہے احساس جرم کا شکار رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے صداقت دل کو کے وجہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور ان کے لیے جو ان کی معافی کا جو اعلان تھا وہ خود قرآن کریم میں نازل ہوا، اور پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اس کے ذریعے جب ان تک یہ بات پہنچی تو وہ خوشی خوشی مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، اور صحابہ نے اسی محبت اور تعلق کے ساتھ ان کو خیر مقدم کیا کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا کعب بن مالک کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ جب سے جو ہے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، آج سے مبارک دن تمہارے لیے کوئی اور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں تمہارے لیے جو ہے معافی کا حکم نازل فرمایا ہے۔ تو آیت نمبر 157 اور 118 میں ان کی معافی کی کا یہ جو ہے تذکرہ ہے۔ پھر اگلی آیات میں اہل ایمان کو 4 اہم جو ہے ہدایات دی گئی ہیں کہ اس کی خاص طور سے تاکیداً یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم پکڑیں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ ہر صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کی خشیت کو لازم پکڑے رکھیں۔ دوسری ہے کہ وہ اہل نفاق سے دور رہیں اور صرف سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ تیسری ہے کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں، چاہے وہ رزق تنگ ہو یا کمی ہو، چاہے آسائشیں آئیں یا مصیبتیں آئیں، بہر صورت اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھامے رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کا اجر ملے گا، اور اللہ کے دین کے لیے جس نے جتنا زیادہ جو ہے اجر مشقت اٹھائی اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو ہدایات تھی آیت نمبر 120 میں، خاص طور سے 121 اور 120 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 122 میں جہاد کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے باوجود یہ حکم دیا گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ جہاد پر نکلیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو علم حاصل کریں، چونکہ علم بھی جہاد ہے، اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا جن ذرائع سے بھی علم حاصل ہوتا ہے ان سے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 123 میں یہ اصول بھی بتایا کہ جہاد کا بھی یہ اصول ہے کہ جو قریب کے جو مخالفین ہیں یا دین کے راستے کے رکاوٹ جو بنے ہوئے لوگ ہیں ان کو راستے سے ہٹایا جائے، اور پھر آگے جو ہے اسلام کی اشاعت اور اس کی نشر و اشاعت اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی سبیل پیدا کی جائے۔ اور اس طریقے سے گویا سورہ توبہ اپنے مضامین کا اختتام پھر دوبارہ منافقین کی جو ہے وہ مذمت ان کی دوبارہ کی گئی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس قرآن کریم کے نزول کے باوجود، اس کی رحمتوں اور برکتوں کے باوجود جو ہے ان کے لیے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا اور وہ ہر اعتبار سے محروم رہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص جو ہے انعام کے طور پر آپ کے لیے 2 وہ اسماء گرامی منتخب کیے گئے ہیں کہ جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخص کے لیے ایک جمع نہیں فرمائے ہیں۔ وہ رؤوف الرحیم، یعنی انتہائی مہربان اور رحم کرنے والے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو سورہ توبہ کے بعد اب 11ویں پارے میں سورہ یونس آتی ہے کہ جو مکی صورت ہے، اس میں 119 آیات اور 11 رکوع ہیں، اور ظاہر ہے کہ مکی آیات میں، مکی صورتوں میں خاص طور سے ایمانیات کا اور ارکان ایمان اور عقائد کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے، اور اس کی ابتدا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نبی بنایا گیا ہے تو اس پہ کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس سے پہلے انبیاء کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی طرف بھی وہی بھیجتا رہا ہے، اور ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انبیاء کرام کی بعثت سے سرفراز کیا ہے، اور ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے معبود سے ملاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دلائل قدرت پر غور کرنے کے لیے بھی جو ہے دعوت دی گئی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور آیت میں 10 میں جو ہے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے یعنی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اس طرح کے جو وہ لوگ کہ جو اس سارے دلائل قدرت اور نظام قدرت کو دیکھنے کے بعد بھی انسانوں میں 2 طرح کے لوگ وجود میں آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے
ربوبیت کی تصدیق کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور تکذیب کرنے والوں کا انجام جہنم، اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی جو ہے وہ جنتوں کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ جو انسانوں کی تکذیب کرنے کی، یعنی جھٹلانے کی، اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے نبیوں کی دعوت کو جھٹلانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک عجلت ہے، ایک جلد بازی ہے، اس کے اندر متانت اور بردباری نہیں ہے، اور اس کی جلد بازی اور اس کی عجلت کا یہ عالم ہے کہ وہ کبھی اپنے لیے اور اپنی اولاد تک کے لیے ہلاکت کی اور عذاب کی دعائیں مانگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو دشمنان کی طرف سے قرآن کریم کا مذاق اڑایا جاتا تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر جو حرف اٹھایا جاتا تھا، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اگلی آیات میں جو ہے وہ 22 نمبر آیت میں خاص طور سے جو ہے توحید کے وہ دلائل اور بت پرستی کے مقابلے میں جو ہے جو توحید کے دلائل ہیں وہ ذکر کرنے کے بعد ایک اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ مشرکین مکہ اپنے تمام تر سرکشیوں کے باوجود ایک اللہ کو خالق مانتے تھے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی گویا توحید ربوبیت کے قائل تھے کہ جب بھی کسی بڑی مصیبت میں کے شکار ہوتے تو پھر وہ جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے، اور دوسرے اپنے معبودان کو بھول جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا اختیار محدود ہے اور اللہ کا اختیار لامحدود ہے، لیکن اللہ کو مختار کل ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ تلقین کے انداز میں آیت نمبر 32 میں تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، یعنی آیت نمبر 22 سے لے کے 32 تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہی آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی جو نعمتیں ہیں، اور جو ہے زمین و آسمان سے رزق اور کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے اس حق کی طرف دعوت دی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی صداقت کے اوپر جب کفار کی طرف سے حرف گیری کی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج کیا گیا کہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ مل جائیں اور تمام جو ہے اپنے سارے مددگاروں کو بھی جمع کر لیں، اور پھر اس قرآن کریم جیسا کوئی ایک کلام لے کر آئیں یا کوئی ایک صورت لے کر آئیں، اور یہ ایک گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے۔ اور پھر جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ یعنی 87 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور ایمان والوں کے لیے رحمت اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، اور یہ سب اللہ کے فضل اس کی رحمت سے ہے، اور یہی چیز ایسی ہے کہ جس پہ انسانوں کو خوش ہونی چاہیے۔ اور یہ دنیا کی تمام نعمتیں جو انسان جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی کتاب دی ہے کہ جو ان کو جو ہے برائی کے راستے سے اچھائی کے راستے کی طرف، جو اندھیروں سے روشنی کی طرف، جو جہالت سے علم کی طرف، اور جو گمراہیوں سے ہدایت کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد توحید کے دلائل، بعض بعد الموت، اور قرآن کریم کی صداقت، اور قریش کے اور کفار کے مظلومات جو ہے اور ان کے عقائد کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے 3 قصے بیان کیے۔ سب سے پہلا قصہ سیدنا نوح جو شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں، ان کا جو پہلے رسول بھی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کی جو ایک لمبی عمر جو ہے انہوں نے دعوت اور تبلیغ میں گزاری، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے، اور تیسرا قصہ سیدنا یونس علیہ السلام کا بیان کیا گیا، اور انہی کے نام سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ یہ نینوا کے باشندے تھے اور وہاں کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے بھی اپنے قوم کو سابقہ انبیاء کے طریقے کے مطابق دعوت دی، اور جب ان کی طرف سے مایوس ہو گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے اس قوم کو اور اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جو ہے اسی عالم میں اس سمندر کے کنارے جب پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی والوں نے ایک قضیے میں ان کو اٹھا کر جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا، جہاں سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہاں مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس وقت ان کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا، اور انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ایک ورد کیا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگی، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے جو ہے نجات دے کر اور ان کے لیے جو ہے
صحت و عافیت کا سامان فراہم کیا، چونکہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا تھا کہ ان کی قوم عذاب کو دیکھ کر جو ہے اور وہ ساری کی ساری قوم نے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور اجتماعی طور پر توبہ کی تھی، اور سیدنا یونس کو اس توبہ کا علم نہیں ہو پایا تھا۔ گویا اللہ کی طرف سے بھی یہ عتاب تھا کہ نبی کا یہ کام تھا کہ وہ تبلیغ رسالت بھی کرے اور اپنے کسی بھی اس طرح کے اقدام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے گویا اس کا اذن اور اجازت بھی طلب کرے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک آزمائش تھی جس سے حضرت حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے اس صورت کے آخر میں کہ اے فرما دیجیے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق یعنی قرآن آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تمہارے اوپر وکیل یا کارساز نہیں ہوں۔ تو آپ کو اے پیغمبر آپ سے اسی کی اتباع کیجیے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ مختصر ترین خلاصہ ہے جو 11ویں پارے کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اتنے مضامین ہیں، اتنی کثرت ہے احکام کی، اتنی کثرت ہے ان عبرت اور موعظت کے واقعات کی، اور اتنی کثرت ہے قرآن کریم کی حکمتوں کی کہ اس کو کسی ایک مجلس میں اس کی کسی ایک آیت کا احاطہ ممکن نہیں ہے، تو پورے سورت کا احاطہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف جو ہے ایک نمونے کے طور پر، اور یہ ایک تشویق کے طور پر، اور یہ ایک تعارف کے طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔